آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو لوگ اکثر چپ چپ کر تلاش تو کرتے ہیں لیکن کسی سے پوچھنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مشت زنی یعنی اپنے آپ کو جنسی سکون دینے کے عمل کی۔ اس پر لوگوں میں کئی سوالات اور غلط فہمیاں ہیں، لیکن بات یہاں صرف سائنس تک نہیں راکتی، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں صحت، نفسیاتی اثرات اور مذہبی رہنمائی سب آپس میں جاری ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم اس موضوع کو علم، سمجھ اور ادب کے ساتھ سمجھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ مکمل تسلسل کے ساتھ سمجھ سکیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے جو انسانی فطرت کو بخوبی سمجھتا ہے۔ اسلام میں حیا اور اپنے جسم کی حفاظت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ مشت زنی کے متعلق فقہا کے درمیان مختلف آرا پائی جاتی ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک یہ عمل مکروہ ہے جب تک کہ کسی شدید ضرورت آبرائی سے بچنے کے لیے اس کا سہارا نہ لیا جائے۔ لیکن یہ بات سب علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ عمل انسان کی عبادت، روزمرہ زندگی یا ذہنی سکون کو متاثر کرے تو اس کو روکنا ضروری ہے۔ سائنس کے مطابق مشت زنی سے جسمانی نقصان نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ عادت حد سے بڑھ جائے تو یہ نفسیاتی اور روحانی لحاظ سے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ اس سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے، جسم کمزور ہو جاتا ہے، لیکن طبی تحقیق نے اب تک ایسا کوئی ثبوت نہیں دیا۔ یہ تمام باتیں صرف غلط فہمیوں پر مبنی ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اگر سائنس کسی چیز کو محفوظ کہے تو وہ شرنا بھی جائز ہو جائے۔ اسلام میں کسی بھی عمل کا جائزہ صرف سائنس سے نہیں بلکہ دین کی روشنی میں لینا ضروری ہے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنا بھی ضروری ہے، لوگ اس عمل کو ذہنی دباؤ سے نکلنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ طبی طور پر کہا جاتا ہے کہ مشت زنی سے ڈوپامائن نامی کیمیکل خارج ہوتا ہے جو وقتی طور پر موڈ کو بہتر کرتا ہے۔ لیکن اسلام ہمیں باطنی سکون اور اطمینان کا اصل ذریعہ اللہ کا ذکر، عبادت اور پاکیزہ رشتے بتاتا ہے۔ اگر ہم ہر اداسی یا تنہائی میں اس عمل کی طرف بھاگے تو نہ صرف یہ عادت بن سکتی ہے بلکہ روحانی طور پر دوری بھی پیدا کر سکتی ہے۔ شیطان ہمیشہ انسان کو تنہائی میں انہی کاموں کی طرف لے جاتا ہے جہاں سے وہ شرمندگی اور گناہ کا احساس لے کر پلٹے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف مردوں کا مسئلہ ہے، لیکن حقیقت میں خواتین بھی ان سوالات سے گزر رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام ہمیں حیا اور جسم کی حرمت کا تعلق دونوں جنسوں سے سکھاتا ہے۔ اسلام میں جنسی خواہشات کو نکاح جیسے حلال رشتے کے ذریعے پورا کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص اس عمل میں اتنا الجھ جائے کہ شادی شدہ زندگی میں بھی دشواری کا سامنا ہو تو یہ ضرور سوچنے والی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سے باندھ پنا جسمانی نقصان ہوتا ہے؟ طبی لحاظ سے جواب ہے کہ نہیں، لیکن اگر یہ عمل حد سے بڑھ جائے، احساس جرم اور شرمندگی کے ساتھ کیا جائے، تو اس کا اثر آپ کی ذہنی صحت اور مستقبل کے تعلقات پر ضرور پڑ سکتا ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ بندہ ہر وقت گناہ گار ہونے کا احساس لے کر زندگی گزارے، بلکہ توبہ کا راستہ کھلا ہے اور ہر شخص کو بہتر بننے کا موقع دیا گیا ہے۔ اگر آپ اس عمل سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ اپنے وقت کا اچھا انتظام کریں، تنہائی سے بچیں، اسکرین اور مواد کی فلٹر نگ لگائیں اور اپنے جسم کو سمجھنے کے بجائے اسے بیکار مواد کا نشانہ نہ بنائیں۔ اپنے وقت کو تعمیری کاموں میں لگائیں، دعا اور تلاوت سے دل و دماغ کو پاک رکھیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کا جسم اللہ کی امانت ہے، اسے پاکیزگی اور حیا کے ساتھ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو کسی عمل کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کا مقصد تھا کہ ہم کنفیوژن اور احساس جرم میں گھرے ہوئے نوجوانوں تک علم، سمجھ اور شرعی حدود کے ساتھ بات پہنچا سکے۔ اگر آپ کسی رہنمائی، علم و ہدایت کی تلاش میں ہیں تو کسی معتبر عالم دین مشیر سے ضرور بات کریں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹس میں اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن ادب کے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولی تاکہ ہم اب تک مزید ایسا مواد لا سکے جو علم بھی دے اور روحانی طور پر سکون کا ذریعہ بھی بنے۔